حضرت عیسیٰ کی تو واپسی کے تذکرے ہیں، حضرت مہدی کی پیدائش کے تذکرے ہیں، حضرت مہدی پیدا ہوں گے۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں حضرت مہدی پیدا، یہ ہمارا اور آپ کا نظریہ، لیکن شیعہ کا نظریہ یہ نہیں ہے، وہ بھی حضرت مہدی کے منتظر ہیں، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، آج سے نہیں بلکہ غالباً وہ اس کو 13 صدیوں پہلے مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غار سر من رائے میں وہ آج بھی پوشیدہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ محترم پیدا ہوں گے، کسی غار سر من رائے میں چھپے ہوئے نہیں، ہم تو اس عقیدے کے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوں گے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، ان کی زندگی کے آخری دن قید خانے میں گزرے تھے، ممکن ہے آپ میں سے کئیوں کو یاد ہو۔ انہوں نے قید خانے میں بیٹھتے ہوئے کئی کتابیں لکھی تھیں، اور بڑی قابل اور بڑے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بڑے قابل آدمی تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دونوں ملکے بخشے تھے، ہاتھ کے بھی اور زبان کے بھی، یعنی دین کی خدمت محترم نے ہاتھ سے بھی کی اور زبان سے بھی۔ محترم نے ایک کتاب، جو کئی کتابیں جیل میں لکھی، ان میں ایک کتاب حضرت نے لکھی تھی حضرت مہدی کی پہچان، اس میں حضرت نے شروع سے لے کر آخر تک ایک لکیر درمیان میں رکھی ہے اور 2 عنوان اوپر قائم کیے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، اور وہ کتاب شروع سے آخر تک یوں چلتی ہے، یوں آپ پڑھتے جائیں یوں آئیں گے۔ حالانکہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ یوں پڑھیں گے نا، عبارت آپ یوں پڑھیں گے لیکن یوں نقش نیچے اترے گا آخر تک، شروع سے آخر تک۔ وہ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، اس سرخی میں حضرت نے عنوان قائم کیا تھا اہل سنت کا جو نظریہ ہے حضرت مہدی کے بارے میں، اس کا اول تا آخر، اور اس سرخی کے نیچے شیعہ کا نظریہ لکھا تھا اول تا آخر۔ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہیں سے ان کے حالات سامنے آئے کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے حضرت مہدی کے، وہ تو پہلے سے مانتے ہیں، اور کچھ باتیں اس میں بڑی تلخ بھی ہیں جو پڑھ کے بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں سنا نہیں سکتا، وہ جن کے نظریے ہیں وہ خود ہی بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔